مسند صدارت کی رونق جناب قبلہ شاہ صاحب اور نہایت ہی مکرم و محترم ادیب الاثر مقرر شعلہ بیان اور اپنا تعارف آپ خود ہیں اپنے نام کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے مہمان محترم مہمان ذی وقار حضرت علامہ قادری صاحب قبلہ جن کا بھی ابھی مجھ سے پہلے آپ نے بہت ہی پیارا خطاب سماعت فرمایا اور الحمدللہ ہم انتہائی محظوظ ہوئے ان کے خطاب سے۔ اپنا حضرت کا انداز ہے انوکھا اور نرالا جس سے ہم یقیناً بہت ہی زیادہ متمتع ہوئے۔ اللہ پاک حضرت کے علم و عمل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ خطیب محترم مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عقیل جلالی قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، نہایت ہی مکرم و محترم حضرت مولانا حافظ قاری محمد اسلم صاحب اور حاجی محمد افضل صاحب حسان مجلس حسان اور الحمدللہ حسان دنیا کے اندر جنہوں نے الحمدللہ حضور کی بارگاہ سے خیرات پائی ہے نعت شریف کی، اور اس کے علاوہ ہمارے انتہائی پیارے محترم بلکہ پوری دنیا کے نقیب محترم ہیں جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، قاری شاہد محمود صاحب جو الحمدللہ اپنا نام اپنا تعارف خود ہیں، محترم مقام حضرت مولانا قاری نصیر احمد صاحب، علماء ذی وقار، حاضرین مجلس اور محترم جہانگیر صاحب اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے اس پیاری محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں نے صاف ظاہر ہے بڑی مقتدر شخصیات اور حضرت جیسے فرما رہے تھے بڑے پیارے نام تشریف فرما ہیں۔ چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حسب حکم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے دو گوشے ہیں، دو پہلو ہیں، 2 ڈائمینشنز ہیں، اور ایک گوشے اور جہت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ ایک کا تعلق آپ کی جسمانیات اور بشریت کے ساتھ ہے۔ آپ کی روحانیت کے جتنے گوشے ہیں اور جتنے پہلو ہیں وہ پہلو میں بشریت کے علاوہ ہیں، وہ پہلو میں نورانیت ہے، وہ جہت روحانیت ہے، وہ آپ کے کمالات ہیں، وہ آپ کا وصف نبوت ہے، وہ آپ کی شان رسالت ہے، وہ آپ کا مختار کل ہونا ہے، وہ آپ کا شفیع المذنبین ہونا ہے، وہ آپ کا عالم ما کان و ما یکون ہونا ہے، وہ آپ کا پوری کائنات میں متصرف ہونا ہے اللہ کے امر کے ساتھ، وہ آپ کا معزون مطلق ہونا ہے، آپ کا شفیع روز جزائے مطلقہ ہونا ہے، آپ کا کائنات کا دستگیر و فریاد رس ہونا ہے۔ یہ وہ سارے کمالات جو میں نے چند گنے ہیں، لفظوں کے اندر ان کو سمایا نہیں جا سکتا، وہ ایسے ہیں کہ جن پر تو بولنا کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کی نبوت کا مقام کیا ہے، اس کا احاطہ اور اصل جو وہ مقام ہے وہ تو وہی بتائے گا نا جس کو آپ کے پورے مقام کا پتہ ہے، اور پورا مقام تو آپ کا سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اب حکمت غالب کو کسی نے کہا تھا شعر بڑے لکھتے ہو حضور کی شان میں بھی لکھو، تو اس نے کہا تھا کیا لکھو، غالب سرائے خواجہ بجزدان گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ آقا کی ثنا اور حضور کی تعریف تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ رب ہی مصطفیٰ کریم کی اصل شان کو اور اصل عظمت کو جانتا ہے، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کلائمیکس پوائنٹ کیا ہے اور فائنل وہ پوائنٹ جہاں تک عظمت پہنچتی ہے آپ کی وہ کیا ہے، تو وہ بیان کیا کرے گا۔ تو گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اور ذات پاک کا وہ حصہ جس کا تعلق بشریت اور انسانیت سے ہے، اس پر بات جو بندہ کرے گا وہ بھی بات کہا ادا نہیں کر سکتا۔ بطور انسان کے میں جو پہلا ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر ایم این رائے انٹرنیشنل کمیونسٹ کا ممبر ہے، اس نے 1920 میں ایک مقالہ لکھا
لاہور میں بریڈلے ہال میں اس نے یہ مقالہ پڑھا، اور اس مقالے کا نام تھا دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس مقالہ میں اس نے یہ لکھا، وہ کہتا ہے دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے تیزی کے ساتھ فتوحات کی، دنیا کو فتح کیا، دنیا پر قبضہ کیا، اقتدار کو وسعت دی، ان میں وہ کہتا ہے سکندر ذوالقرنین، الیگزینڈر دی گریٹ، وہ بہت بڑا کنکر ہے، فاتح ہے، اور وہ میسیڈونیا جس کو ہم مقدونیہ کہتے ہیں، کوسوو کے پاس سے چلا اور چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا، صحرائے گوبی تک چلا گیا. اتنا علاقہ اس نے ینگ ایج میں فتح کر لیا. اور ایک یہ تھا مغرب سے چلا اور مشرق کی انتہا تک پہنچا. اور دوسرا وہ کہتا ہے اٹیلا وہ کنکر اور فاتح ہے جو دریائے بیاس سے چلا مشرقی کنارے سے اور ایک دنیا کے کنارے سے اور ڈینور کی وادی تک پہنچا. شمالن جنوباً سب سے بڑا فاتح اٹیلا، اور مغرباً اور مشرقاً سب سے بڑا فاتح سکندر ذوالقرنین. مگر احمد رائے کہتا ہے ڈاکٹر، ان لوگوں نے فتح تو کی، قبضہ تو کیا، حکومت تو پھیلائی، اقتدار کو وسعت دی، کرسی کو جماؤ تو دیا، پر ان کے فتح کرنے سے کوئی نیا کلچر وجود میں نہیں آیا، کوئی نئی تہذیب نہیں پنپی، کوئی کائنات میں اور انسانیت کے اندر اخلاقی قدروں کا دھارا اور رخ نہیں بدلا. سوسائٹی اور معاشرہ اسی کا اسی طرح رہا. اور وہ کہتا ہے they were all brute military campaigns، یہ ساری ان کی ہوس پر مبنی کوششیں تھیں، قبضہ کر لیا اور بس. But it was only Muhammad when he conquered the land, he introduced a new culture, he introduced new civilization, he gave a new culture, he gave new traditions, he gave a new society, and he gave a new model of modern values. وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے مختصر ترین زندگی کے حصے میں جس مکہ شہر سے نکالا گیا اسی میں فاتح بن کے آئے اور فتح بھی کیا اور پوری دنیا کو نئی تہذیب بھی دی، نیا کلچر بھی دیا، نیا رنگ بھی دیا، نیا ادب بھی دیا، اور گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر بلال کو بھی رش کے ملائکہ بنا دیا.